بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اللہ والا اور اس کی عبادت کی کہانی ایک جنگل سے شروع ہوتی ہے جہاں ایک اللہ والا فقیر رہتا ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی کٹیا میں سکون کے ساتھ اپنی عبادت اور ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے۔ لوگ دور دور سے اس کے پاس دعا کے لیے آتے ہیں کیونکہ وہ بہت نیک اور اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ اللہ والا ہر کسی کو نصیحت کرتا ہے کہ دنیا کی فانی چیزوں کے پیچھے نہ بھاگو بلکہ آخرت کے لیے تیاری کرو۔ پیارے ناظرین، بادشاہ کی بیٹی جو نہایت خوبصورت اور دلکش ہے، ایک دن محل کے باغ میں چہل قدمی کر رہی ہوتی ہے۔ باغ سے نکلتے نکلتے وہ جنگل کی طرف چلی جاتی ہے اور راستہ بھول جاتی ہے۔ وہ جنگل کے دور دراز تک چلی جاتی ہے۔ جنگل میں بھٹکتے ہوئے وہ اللہ والے کی کٹیا تک پہنچ جاتی ہے۔ شہزادی کو پیاس لگ رہی ہوتی ہے۔ اللہ والا اسے پانی پیش کرتا ہے اور شہزادی سے پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے اور یہاں کیسے آئی۔ پیارے ناظرین، شہزادی اللہ والے کو بتاتی ہے کہ وہ بادشاہ کی بیٹی ہے اور راستہ بھٹک کر یہاں آئی ہے۔ اللہ والا شہزادی سے کہتا ہے، بیٹی، دنیا کی خوبصورتی اور شان و شوکت عارضی ہے، اصل خوبصورتی دل کی پاکیزگی اور اللہ کی عبادت میں ہے۔ شہزادی اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوتی ہے۔ اللہ والا اسے دعا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ شہزادی واپس محل آتی ہے اور اپنے والد بادشاہ کو اللہ والے کے بارے میں بتاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ ایک بہت نیک انسان ہے اور ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم اور حکمت ہے۔ بادشاہ جو غرور اور تکبر میں ڈوبا ہوا ہے، شہزادی کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ بادشاہ کہتا ہے، اگر وہ واقعی اللہ کا نیک بندہ ہے تو میں اس کا امتحان لوں گا۔ بادشاہ اللہ والے کو محل بلانے کا حکم دیتا ہے۔ چند سپاہی اللہ والے کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ بادشاہ نے آپ کو دربار میں بلایا ہے اور آپ کا بادشاہ امتحان لینا چاہتا ہے۔ اللہ والا عاجزی سے کہتا ہے، میں صرف اللہ کا بندہ ہوں لیکن بادشاہ کا حکم مانوں گا کیونکہ میرے دین نے مجھے حکم دیا ہے کہ حکمران کی بات کو مانو۔ اللہ والا دربار میں پہنچتا ہے، بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ بادشاہ غرور سے کہتا ہے، اگر تم واقعی اللہ کے مقرب ہو تو میرے سوالات کے جواب دو۔ بادشاہ کے سوالات شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال بادشاہ اللہ والے سے کرتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے۔ دوسرا سوال کرتا ہے، انسان کا اصل مقصد کیا ہے۔ تیسرا سوال کرتا ہے، طاقت اور دولت کا اصل مقام کیا ہے۔ اللہ والا حکمت سے جواب دیتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے جو ہر انسان کو آنی ہے، جس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ اپنی طاقت اور زور کے بل بوتے پر ہر انسان نے مرنا ہے۔ دوسرے سوال کا جواب اللہ والا دیتا ہے، انسان کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے اور خلق خدا کی خدمت کرنا ہے۔ اور اللہ والا تیسرے سوال کا جواب دیتا ہے، طاقت اور دولت فانی ہے، اصل طاقت اللہ کی بندگی میں ہے۔ بادشاہ حیران ہوتا ہے لیکن کہتا ہے، اگر تم واقعی نیک انسان ہو تو میری شرط پوری کرو۔ اللہ والا پوچھتا ہے، آپ کی کیا شرط ہے؟ بادشاہ کہتا ہے، میری بیٹی کی شادی کسی ایسے شخص سے کرو جو دنیا کی دولت سے بے نیاز ہو اور صرف اللہ کا بندہ ہو۔ اللہ والا دعا کرتا ہے اور اللہ سے رہنمائی طلب کرتا ہے۔ اللہ ایک فقیر کو راستہ دکھاتا ہے جو نہایت نیک اور دیندار ہوتا ہے۔
فقیر اللہ والے کے پاس آتا ہے اور اللہ والا اسے بادشاہ کے دربار میں لے جاتا ہے۔ فقیر کا کردار اور ایمان دیکھ کر بادشاہ متاثر ہوتا ہے اور کہتا ہے یہی وہ شخص ہے جس کے لیے میری بیٹی موزوں ہے۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی اس فقیر سے کر دیتا ہے۔ شادی کے بعد بادشاہ اللہ والے کے قدموں میں گرتا ہے اور کہتا ہے مجھے معاف کریں، میں نے آپ کی حکمت کو نہیں سمجھا، اب میں اپنی حکومت کو اللہ کے احکامات کے مطابق چلاؤں گا۔ اللہ والا بادشاہ کو نصیحت کرتا ہے دنیا کے غرور کو چھوڑ دو اور اللہ کی رضا حاصل کرو۔ پیارے ناظرین، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسہ ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ آپ کو دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام دنیا کے شرور سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی تمام خیریں عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پاک اور حلال رزق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے دیکھنے اور سننے والے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت آپ پر نازل فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ہم آپ کے لیے تہ دل سے دعا گو ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس مشن کو لے کر کامیاب ہونے کے لیے ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کریں۔ آپ کے تعاون کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔